अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, यूक्रेन और रशिया के हवाले से आप बेशुमार ख़बरें और तबसरे इस हवाले से सुन चुके होंगे। यहाँ पर मेरा तबसरा करना भी बनता है कि इसलिए कि ये सिर्फ़ एक मुल्क का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। और बरतानिया के बोरिस जॉनसन तो इस पर बहुत ज़्यादा सीख पा हुए हैं और उनकी जो स्टेटमेंट है वो तो प्रेसिडेंट बाइडन से भी ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट दे रहे हैं पिछले 2 दिनों से। अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल है कि रशिया और यूक्रेन में हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। जो गवर्नमेंट की स्टांस है यूनाइटेड किंगडम का है वो तो ओबियसली रशिया के साथ है, लेकिन काफ़ी लोग जो पाकिस्तान से हैं वो समझते हैं कि इमरान खान जो कि रशिया गए हैं विज़िट पे, तो इसलिए हमें रशिया को सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बेचारे यूक्रेन वाले तो मारे जा रहे हैं रशिया के आते, इसलिए हमें यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो लोग कंफ्यूज हैं और ये सवाल बहुत ज़्यादा मीडिया में आ रहा है। लोगों की गुफ्तगू में ये बात परेशान कुन कर रही है कि क्या तीसरी आलमी जंग का ख़तरा मौजूद है। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि तीसरी आलमी जंग का ख़तरा मेरी नज़र में नहीं है। तीसरी आलमी जंग का कोई ख़तरा फ़िलहाल नहीं है। आगे क्या होता है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी तक के जो हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं, आगे आने वाले दिनों और हफ्तों महीनों में ऐसा लग नहीं रहा कि तीसरी आलमी जंग होगी। अब हम वापस आते हैं कि रशिया और यूक्रेन का मसला है क्या। रशिया हमेशा यूक्रेन पर अपनी मर्ज़ी की जो बंदे हैं उनकी हुकूमत चाहता था कि उनके मनपसंद लोग वहाँ पे हुकूमत करें, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन, उनके जो हम ख्याल नहीं थे, उनके मुखालिफ ग्रुप था, वो यूक्रेन पर हुकूमत कर रहा था। और यूक्रेन के पीछे जितने भी मुल्क हैं वो यूरोपियन ममालिक के साथ रहते हैं, जिस तरह पोलैंड है, रोमानिया है, इस तरह के मुल्क जो हैं ये सारे यूरोपियन ममालिक में आते हैं। ये नेटो का हिस्सा हैं। अब नेटो जो है वो ओबियसली फोर्स है जो कि अमेरिका के साथ मिलकर बनी हुई है और वो हमेशा रशिया के लिए वो थ्रेट रही है। रशिया ये कहता है कि जो यूक्रेन वो जो मुल्क है इस पे आप हमें गारंटी ये दे दें कि ये यूक्रेन को आप कभी भी नेटो के मुल्क में शामिल नहीं करेंगे, इसलिए कि रशिया फिर उसको एक धमकी समझता है, अपने इनसिक्योर होता है कि नेटो मज़ीद आगे बढ़ता जा रहा है टूवर्ड्स रशिया, मतलब पूरा यूरोप लेता जा रहा है और फिर आगे वो यूक्रेन को भी ले लेगा। तो फिर रशिया की अपनी जो इन्फ्लुएंस है उस रीजन में वो और मज़ीद कम हो जाएगा। इसलिए वो चाहता ये था कि जो यूक्रेन है जहाँ पर 60 से 70% जो आबादी है रशियन बोलती है, वहाँ पर अभी भी एक आबादी जो है जो रशिया को सपोर्ट भी करती है। रशिया ही चाहता था कि यूक्रेन जो है वो अगर अपना मुल्क इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पे भी रह रहा है, वहाँ पर नेटो का इन्फ्लुएंस ना हो। तो रशिया ने नेटो से ये कहा था कि वो एक लीगली लिख के दे दें, कि वो राइटिंग में दे दें कि वो यूक्रेन को कभी भी नेटो में शामिल नहीं करेंगे, ताकि फिर रशिया को तसल्ली हो जाए। अब मसला ये हुआ है कि नेटो जो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो फोर्स है उन्होंने कहा कि यूक्रेन चूँकि इंडिपेंडेंट मुल्क है हम इसलिए आपको लिख कर नहीं देंगे। और इसी बात पर पिछले कई हफ्तों से कोल्ड वार टाइप की चीज़ चल रही थी, बहुत सख्त से बयानात आ रहे थे और कहा जा रहा था कि ये जो है ना किसी भी टाइम जो है ना वो रशिया जो है वो इन्वेट कर देगा, लेकिन इतनी जल्दी कर देगा, इसका अटैक कर देगा, इसका नहीं पता था। अब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। अब आगे होगा क्या। रशिया बेसिकली देखें, जो यूक्रेन की आबादी है वहाँ पर आप जो है रशिया फुली मुसलत हो भी जाए, पूरा मुल्क का कंट्रोल भी हासिल कर ले, तो वो अचीव कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ ये चाह रहा है कि वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत आ जाए ताकि जो है वो उस पर इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि जो है ये नेटो वेटो की जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन पर इन्फ्लुएंस ना कर सकें, क्योंकि यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ बॉर्डर कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है। तो इस वजह से जो है मेरा ख्याल है कि ये पूरे कंट्री पे कब्जा करके कुछ नहीं हासिल करेगा और इनकी कोशिश यही है रशिया की कि वो कम से कम जानों का ज़ाया हो। आल्दो कि अभी तक जो है काफ़ी जाने जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हुई हैं अनफॉर्चुनेटली। और मैं यहाँ पर रशिया या यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगेंस्ट जो हूँ मैं तो जंग के अगेंस्ट हूँ। तो ये जो भी जंग हो रही है ये है तो इंसानियत के ख़िलाफ़, तो इसलिए ये ठीक नहीं हो रहा। अच्छा,
اور اس میں جو ہے یہ کوئی سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ عمران خان رشیا کے تھے تو ہمیں رشیا کو سپورٹ کرنا چاہیے. عمران خان نے بہت اچھا قدم اٹھایا کہ جو رشیا گئے. بہت لوگوں نے کہا کہ عمران خان جو رشیا گئے ہیں نہیں جانا چاہیے تھا, مس کیلکولیشن تھی, وہاں پہ جنگ چل رہی ہے اور یہاں کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ رشیا کو وزٹ کر رہے ہیں اور پریزیڈنٹ پوٹن سے ملنے جا رہے ہیں. یہ اتنی پریشر گیم تھی کہ جو امریکہ کا اسٹیٹ آفس ہے انہوں نے آفیشلی اپنے ٹویٹ میں بھی اور اپنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس کانفرنس میں باقاعدہ یہ کہا کہ عمران خان جب پوٹن سے ملنے جب جا رہے تھے اسی دن کی بات ہے صبح, کہ ہم نے جو ہے کوشش کی ایک طرح سے کہ ان کو پاکستان کو انفلوئنس کرنے کے لیے کہ وہ جو ہے اس کے خلاف بولیں, اور اس کو اور وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ان سے بات چیت کی اور اس دورے کو روکنے کی کوشش کی, لیکن عمران خان اس پریشر میں نہیں آئے, وچ از ویری ویری گڈ. تو پرائم منسٹر عمران خان نے بھی بڑا اچھا سگنل دے دیا ہے کہ وہ امریکہ کے انفلوئنس میں نہیں آئیں گے, اور آنا بھی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں انہوں نے جب سے اپنا اوتھ لیا آفس کا ایک دفعہ بھی عمران خان سے یا ہائیسٹ لیول پہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کو انٹریکٹ ہی نہیں ہو رہا. تو جو ہمارے پاکستان کے یو ایس سے ریلیشن شپ ہے وہ کافی کولڈ فیز میں جا رہے ہیں, اور پھر اس میں ایکسپیکٹ کرنا کہ جی کہ امریکہ کہہ دے عمران خان سے کہ جی کہ آپ رشیا کا دورہ نہ کریں, عمران خان کا ٹھیک ہے میں نہیں کرتا, تو یہ بھی ویسے بہت ہی زیادہ ڈکٹیٹرشپ ہو جانی تھی امریکہ کی طرف سے, جو کہ عمران خان نے نہیں لی, وچ از ویری گڈ سائن کہ ہم لوگوں وہ وزٹ جو ہے وہ جن حالات میں ہوا وہ آئیڈیل حالات نہیں تھے, لیکن پھر بھی پریشر میں عمران خان نہیں آئے, وچ از ویری گڈ. اب بورس جانسن جو ہیں وہ یا امریکہ جو ہے اب جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں جو بائیڈن, ان کی اسٹیٹمنٹ سن لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. انہوں نے کہا, لوگوں نے پریس کانفرنس سے سوال پوچھا, یہ آج کی پریس کانفرنس کی بات میں بات بتا رہا ہوں, کہ آپ جو ہے اپنی فورسز کو کیوں نہیں بھیج رہے یوکرین ٹو سپورٹ کہ وہ جو ہے نا رشیا کے خلاف لڑیں, جو اس کا پہلے ہم خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ آپ کو بہت ساری جعلی فیک ویڈیوز, پرانی فلموں کی ویڈیوز جو ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہوں گی کہ ٹینک جا رہے ہیں, ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں, موٹر ویز پہ بھی جو ہے وہ فورسز آگے بڑھ رہی ہیں, اور اس پہ مختلف قسم کے جو ہے نا انہوں نے لوگوں نے اسٹیٹمنٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی کہ اس طرف جو ہے نا وہ فورسز موو ہو رہی ہیں ٹورڈز یوکرین, سپورٹ یوکرین کے لیے. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ساری فیک ویڈیوز ہیں. ایون ٹویٹر بھی جو ہے انہوں نے بھی آفیشیلی کہہ دیا کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ کافی فیک ویڈیوز چل رہی ہیں, وہ اس کو کافی کلوزلی مانیٹر بھی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اب بائیڈن جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم رشیا کے ساتھ لڑنا اتنا آسان نہیں ہے. رشیا کی جو آرمی ہے وہ دنیا کی ون آف دا لارجسٹ آرمی ہے, ملٹری ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کہہ رہے ہیں, اور پھر دیکھیں جب آپ کو کسی ملک پہ اٹیک نہ کرنا ہو نا تو یا کسی ملک کے اگینسٹ نہ لڑنا ہو تو آپ کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں. تو یورپین یونین اور نیٹو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یوکرین کو جا کر سپورٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یوکرین ابھی نیٹو کا حصہ نہیں ہے. باقی پوری دنیا میں جو ہے جہاں دل کرتا ہے تو وہاں جا کے تو نیٹو اور امریکن فورسز تو سپورٹ بھی کر دیتی ہیں, اٹیک بھی کر دیتی ہیں, انویڈ بھی کر دیتی ہیں, اور جہاں پہ نہ کرنا ہو تو وہاں پر جو ہے وہ 100 ہیلے بہانے آ جاتے ہیں, اور اس میں جو ہے بیچارے یوکرین والے پھنس گئے ہیں. جب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ نہیں ہے تو میں اس بات پہ قائم ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ گھمبیر ہے, یوکرین کے لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ دن بدن ہوتا جائے گا, اور اس کی وجہ سے مزید جو یورپین یونین ہے یا امریکہ ہے یا ویسٹرن پاورز ہیں وہ رشیا پہ جو ہے صرف فائنینشیل ریسٹرکشنس لگا سکتے ہیں, اس پہ قدغن لگا سکتے ہیں کہ تاکہ ان کی کمپنیز کو جو ہے وہ پروفٹ نہ ہو سکے, اور وہ فائنینشیلی ان پر بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے واپس ہم پہ آئے گا. ون آف دا لارجسٹ جو آئل پروڈیوسر رشیا ہے, ون آف دا لارجسٹ گیس پروڈیوسر رشیا ہے, اور ون آف دا بگیسٹ جو ہے وہ گیس پائپ لائن جو ہے وہ جرمنی کے ساتھ بچ رہی تھی, جس کو تقریباً کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اس کو جو ہے روک دیا گیا ہے. تو دنیا بہت زیادہ رشیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ابھی فی الحال جو ہے انفلیشن یعنی کہ مہنگائی مزید بڑھے گی. آپ یہاں پہ دیکھ لیں یو کے میں جو میں نے خود دیکھا ہے, آج بھی دیکھا ہے کہ پیٹرول پہ لائنیں زیادہ نظر آ رہی ہیں, لوگ
ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں پیٹرول کی قلت نہ ہو جائے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ پیٹرول کی قلت ہوگی۔ یو کے جو ہے ایک ایسا ملک نہیں ہے جو صرف وہ ایک دن کی یا ایک ہفتے کی پلاننگ کر لے یا ایک مہینے کی پلاننگ کر لے، اس نے کافی اسٹاک رکھا ہوتا ہے، لیکن مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، آپ کو جو ہے چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب جس طرح یہ یوکرین والا جو ایشو جو ہے بڑھتا جائے گا، اس سے یورپین یونین افیکٹ ہوگا، اس سے جو ہماری نارمل فوڈ کموڈیٹیز ہیں ان کی سپلائی میں اور ان کی قیمتوں میں بھی فرق پڑے گا۔ امریکہ میں بھی جو ہے یہ ابھی ریسنٹلی دیکھا جا رہا ہے کہ قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو دنیا میں جو ہے وہ ورلڈ وار، اللہ نہ وہ تو جنگ اللہ کرے نہ ہی ہو، کبھی بھی نہ ہو، تو لیکن اس کے علاوہ جو مشکلیں ہیں وہ آئیں گی، ضرور آئیں گی، لیکن سب سے زیادہ مشکل تو یوکرین کے لوگوں کے لیے رہے گی کہ وہ یوکرین کی حکومت کو، یوکرین کی فورسز کو پیچھے سے نیٹو، یورپین یونین اور امریکہ ملٹری کی سپورٹ ضرور دے گا انڈائریکٹلی، خود تو نہیں آئے گا لیکن پیچھے سے بھجواتا رہے گا، کبھی ہیلمٹ بھجوا دیے، کبھی بلٹ پروف جیکٹ بھجوا دی، یہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا تاکہ وہ رشیا پوری طرح سکسیسفل نہ ہو سکے یوکرین میں۔ وہ تو اپنی طرف پہ وہ کریں گے، لیکن اس سے اوبیسلی جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا، امپیکٹ آئے گا، وہ جو ہے یوکرین کے خود آئے گا۔ یوکرین کے صدر نے جو ہے ٹویٹ کے ذریعے بھی کہا ہے کہ مجھے جو ہے پیغامات نہیں چاہیے، مجھے جو ہے ہتھیار چاہیے، مجھے جو ہے سپورٹ چاہیے، ملٹری کی سپورٹ چاہیے، لیکن باقی پوری دنیا جو ہے ان کو صرف جو ہے نا صرف باتوں سے خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور یہ بھی خبر تھی کہ جو یوکرین کے صدر ہیں ان کو ایئر لفٹ کرنے کے لیے امریکہ نے آفر کی تھی کہ آپ وہاں سے نکل جائیں، ہم آپ کو ایئر لفٹ کر لیتے ہیں، وہاں سے یوکرین سے بھاگ جائیں، لیکن یوکرین کے صدر نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو میرا خیال ہے یوکرین کے صدر کو جو اتنی تو اپریسیشن ملنی چاہیے کہ انہوں نے جو ہے اشرف غنی کی طرح جو ہے وہ نہیں کیا کہ فوراً ملک سے بھاگے، ابھی تک وہ ملک کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ تھا ایک تبصرہ یوکرین اور رشیا کے حوالے سے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے حالات کس طرح جاتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ تبصرہ UK۔ السلام علیکم۔